نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی 3 جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے، اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور رجب الگ سے ہے۔ مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے۔ فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ ان مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے، جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر۔ اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن ان چاروں میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا، یعنی محرم سے شروع کیا، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا، یعنی ذوالحجہ کے ساتھ، اور پھر
اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے. اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ فضیلت کے ہیں. سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کرتے تھے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن. یعنی یہ 3 جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں، یعنی 10 دن پر مشتمل دن، یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا. فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. لہٰذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے. یعنی اس میں ظلم کرنا، کسی بھی انسان پر، کسی جاندار پر، کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت اگرچہ سارا سال ہی منع ہے، ہر حال میں ظلم سنگین ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے. تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے. روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں. فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے. تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں، لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے. اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے. تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو. کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں. تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا. اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا. جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ان یکفر السنۃ التی قبلہ. اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟
اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی۔ کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا، مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے، یا کوئی زنا کرتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے، اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے، 1 سال کا۔ اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا ناسمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسی منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کرے، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی، تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کر ہی دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا۔ پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں، سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے، یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھائے، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے، یعنی اتنی تاکید ہے۔ ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشوراء کا روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشوراء کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں، اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ بعض علماء کے نزدیک عاشوراء کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا، 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا، اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا، اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی۔ اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں 10ویں 11ویں۔ جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں 10ویں کا رکھیں یا 10ویں 11ویں کا رکھیں،
اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں. یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا. یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں. اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے. خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس دن کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. تو یہود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو یہ؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں. لیکن آپ نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک کی بجائے 2 روزے رکھے جائیں، یعنی 9 اور 10 کا، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ. آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی. تو 10 کے ساتھ 9 کا افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھا جا سکے تو 10 سے 11 کو ساتھ ملا لینا چاہیے. یہ پمفلٹ اس وقت آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ تحفہ دینے والے ہوں گے. اور اس میں خصوصی طور پر جو معلومات ہیں روزے کے حوالے سے، یا محرم کے احترام کے حوالے سے، یا محرم کی تاریخ کے حوالے سے، ان کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ بعض اوقات محرم میں جو واقعات بعد میں ہوئے ہیں ان کا تذکرہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اصل تاریخی حیثیت مدھم ہو جاتی. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک نیا سال آیا ہے اور بہت جلد پھر اپنے اختتام کو جا پہنچے گا. جس طرح پچھلے سالوں میں بہت سبق گزر گیا، اس سال کا ریزولوشن کیا ہوگا، کیا کرنا ہے ہم کو؟ نمبر 1، پچھلے سال سے اس سال کو بہتر بنانا ہے، اور نمبر 2، احترام کرنا سیکھنا ہے، حرمتوں کی پاسداری کرنی ہے. مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، دوسروں پر احترام کی نظر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے غلطی کریں تو پھر ہم کیسے احترام کریں؟ ہم یہی اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا، فلاں چور ہے، فلاں غلط کام کرتا ہے، فلاں ایسا برا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. ہم کیسے اس کا احترام کریں؟ وہ انسان تو ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ انسان تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا تو آپ جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. تو لوگوں نے کہا یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں؟ تو کوئی کچھ بھی ہو، کسی مذہب، کسی ملت، کسی اخلاق، کسی کردار کا شخص، لیکن انسانیت کے درجے میں بحیثیت انسان اس کا احترام لازم ہے. ہاں اگر اس نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے یا اس پر کوئی حد جاری ہوتی ہے تو وہ اپنی سزا کو پہنچ جائے گا. ہم نہ جج ہیں، نہ حاکم ہیں، اور نہ ہمارے ہاتھ میں قانون ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر فیصلے کریں، فتوے سنائیں ان کو، یا ان کی برائیاں اچھالیں، یا ان کی عزت پامال کریں، یا ان کو ذلیل و رسوا کریں، یا ہم کسی بھی قسم کا ججمنٹل رویہ اختیار کریں. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہر انسان کو انسان ہونے کے حیثیت اور ناطے سے قابل احترام گردانے. اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی جائے تو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ درگزر کیے بغیر آپ احترام نہیں کر سکیں گے. دوسروں کو حق دیں، اپنا حق اللہ کے ذمے کر دیں. اگر کوئی ہمارا حق ہمیں نہیں دیتا تو اللہ کی ذات موجود ہے. کوئی کسی کا حق چھینے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے گا، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے. لہذا احترام کا کلچر پیدا کرنا ہے. کس کو رواج دینا ہے؟ احترام کے کلچر کو. جس سے بھی بات کریں احترام سے، چیخنے چلانے سے پرہیز کریں، بری زبان استعمال کرنے سے پرہیز کریں، غلط قسم کے تکیہ کلام اپنی لغت سے نکال دیں. اللہ کرے کہ ہم واقعی اگلے سال میں اچھے اخلاق اپنائیں، اچھے انسان بن جائیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو احادیث جو آج پڑھی ہیں ان کے کچھ چارٹس دیں گے، مختلف جگہوں پہ لگائیے، احترام کے کلچر کو عام کیجیے. کچھ بینرز بھی ہوں گے، جو لگانا چاہیں تو وہ اپنے بک کروا دیں، تو انشاءاللہ وہ بھی پھر ہم اس اعتبار سے تیار کر لیں گے. اور ذوالحجہ میں جو آپ نے ایکٹیویٹی کی تھی اس کا کچھ حصہ محرم کے لیے بھی ضرور اختیار کیجیے. وآخر